آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ برادران اسلام اور میرے پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا اور ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جیسی عظیم الشان دولت رب کائنات نے عطا فرمائی۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ رب رحیم نے ہماری زندگی میں اسلامی سال کے مطابق 12واں مہینہ ذی الحجہ کا عطا فرمایا۔ آج مسلمان تو ہم ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہم ضرور ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن جیسی مقدس کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے نوجوان طبقے کو اور عمر رسیدہ بزرگوں کو، اسلام کی خواتین، میری پیاری ماں اور بہنوں کو ذی الحجہ کے یہ شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے ان 10 دنوں میں کرنے کا کیا حکم دیا، نوجوان طبقے کو بھی پتہ نہیں۔ آج کی حالت حاضرہ میں نوجوان لوڈو کھیلنا جانتے ہیں، جوا کھیلنا جانتے ہیں، شطرنج کھیلنا جانتے ہیں، بڑی بڑی محفلوں میں لمبی لمبی باتیں بنانا جانتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہمارے اوپر سایہ فگن ہے کہ ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ میں آپ کو اس جمعہ کے خطبے میں تفصیلی بیان نہیں بتا سکتا، لیکن آؤ میں قرآن کے حوالے سے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کروں گا، اور جس چیز کی رب کائنات قسم کھا لے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت بن جاتی ہے کہ جن چیزوں کی رب کائنات قرآن میں قسم کھائے۔ اللہ فرماتا ہے والفجر
قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے صبح کے وقت کی، او کلمہ پڑھنے والوں، او میری ماں، او میری بہنوں، نوجوانوں، رب کائنات صبح کی قسم کھا رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ فجر کا وقت اللہ کی نظروں میں بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت کلمہ پڑھنے والا نوجوان گدھوں کی طرح سے بستروں پہ سوئے رہتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ او میری ماں، او میری بہنوں، صبح کی قدر کیا کرو، صبح قرآن پڑھا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے صبح کے وقت کی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ پاک 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے کہ میں 10 راتوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، او لوگوں وہ 10 راتیں کون سی مراد ہے؟ او جھانڈا والوں، آج میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، آج میں تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کی نظروں میں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی قدر ہو جائے۔ اللہ پاک انہی 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، میں 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں۔ او کلمہ پڑھنے والوں، او نوجوانوں، ان 10 راتوں کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 10 دنوں کو ایسے ہی برباد مت کرو، بلکہ ان 10 دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو۔ گھر میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ کی بڑائی بیان کرو، گاؤں کی گلیوں میں چل رہے ہو تب بھی اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، جنگل کے اندر کام کر رہے ہو تب بھی اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، گاڑی چلا رہے ہو تب بھی اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے امت کے مسلمانوں، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تم عید الاضحیٰ کا چاند دیکھو، قربانی والے تہوار کا چاند دیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چاند دیکھتے ہی تکبیرات بلند کر دینا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب زمین پر اللہ کا بندہ تکبیرات پڑھے گا، جب زمین پر رات میں نبی کی امت کی مائیں تکبیرات پڑھیں گی تو اللہ فرمائے گا او میرے فرشتوں دیکھو تماشا میرے بندوں کا، دیکھو تماشا میری بندیوں کا، ذی الحجہ کا چاند آنکھوں سے دیکھا، آج وہ میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، آج میری وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ او فرشتوں گواہ رہنا، میں نے رات
رات میں تکبیرات پڑھنے والوں کو، دن میں تکبیرات پڑھنے والوں کو معاف کر دیا۔ وجبت علیہ الجنہ، ان کے اوپر جنت بھی واجب کر دی، ان کو میں نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ او نوجوانوں، رات میں لوڈو کھیلنا نہیں، او نوجوانوں رات میں جوا کھیلنا نہیں، او نوجوانوں ان 10 راتوں کی قدر کرو، ان 10 دنوں کی قدر کرو، شاید ہو سکتا ہے ان 10 راتوں کی عبادت ہماری قبر میں کام آئے گی، آخرت میں کام آئے گی، میدان محشر میں کام آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے امتیوں، ان 10 راتوں میں یہ تکبیرات تو پڑھنی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تسبیح میں بتا کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو ان 10 راتوں میں اس تسبیح کو پڑھے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو اس کو بھی پڑھے گا اور جو اس تسبیح کو بھی پڑھے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، رات میں بھی پڑھا کرو، دن میں بھی پڑھا کرو۔ او جھانڈا والو، ان 10 راتوں کو غنیمت سمجھو، اور ان 10 راتوں کے اندر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں تسبیحات بلند کرنی چاہیے۔ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں ایک بات اور بتا کے جا رہا ہوں، ابھی تمہارے بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات پہلے بتانی تھی، لیکن اب ٹائم نکل گیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے ساتھیوں، قربانی کا دن آئے گا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ آئے گی، تم قربانی کرو گے، کوئی بکرا کرے گا، کوئی دمبا کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرو گے۔ او مسلمانوں، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب ذی الحجہ کا چاند تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو تم نیت کر لینا کہ یا اللہ، میں بالوں کی نیت کرتا ہوں، میں تیرے راستے میں ان بالوں کو قربان کروں گا، ناخنوں کو قربان کروں گا، زیر ناف کے بال کاٹوں گا، بغلوں کے بال کاٹوں گا، مونچھوں کو کاٹوں گا۔ اے مسلمانوں، ان بالوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، پھر 10 ذی الحجہ کو ان بالوں کی، ان ناخنوں کی قربانی کرنا۔ اللہ اتنا راضی ہوگا، اللہ اتنا خوش ہوگا۔ او جھانڈا والو، ابھی تمہیں پتہ نہیں، آؤ میں تمہارے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم اغفر للمحلقین۔ نبی دعا کر رہے، آمنہ کا در یتیم بارگاہ ربانی میں دعا کر رہے، اللہم اغفر للمحلقین۔ اے اللہ، میری امت کے اندر جنہوں نے بھی اپنے سر کو منڈوایا ہے، جنہوں نے بھی تیری رضا کے لیے سر کے بال کٹوائے ہیں، ٹٹلی کرائی ہے، یا اللہ تو ان کی مغفرت کر دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ
نبی آپ نے سر منڈانے والوں کے لیے تو مغفرت کی دعا کر دی۔ اے اللہ کے نبی، ایسے نوجوان بھی ہوں گے جنہوں نے سر تو نہیں منڈوایا ہوگا، ٹٹلی تو نہیں کرائی ہوگی، بلکہ انہوں نے کٹنگ کرائی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے پھر دوسری مرتبہ دعا کی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ سر کے منڈانے والوں کو جنہوں نے ٹٹلی کرائی ہے، یا اللہ تو ان سب کو معاف فرما دے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی بالوں کی کٹنگ کرانے والوں کے لیے بھی دعا کر دو۔ آخر میں پھر اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم اغفر للمقصرین، اے اللہ بالوں کی کٹنگ کرنے والے نوجوانوں کو بھی معاف کر دے۔ اس سے یہ پتا چلا اللہ کے نبی نے ان کے لیے زیادہ دعا کی ہے جنہوں نے عید الاضحیٰ کے دن، بقرعید کے دن اپنے سر کے بالوں کو منڈایا، ٹٹلی کرائی۔ کٹنگ کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ دعا کی، اور ٹٹلی کرانے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ دعا کی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، 5 چیزیں فطرت میں شامل ہیں۔ او جھانڈا والوں، مسئلہ بتانے چلاؤں، گرمی کی شدت ہے، جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، ورنہ تفصیلی وضاحت کرنے کے لیے کافی لمبا ٹائم مجھے چاہیے۔ آؤ مسلمانوں، میں تمہارے لیے وضاحت کر دوں۔ 5 چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ او نوجوانوں، تمہیں پتا نہیں ہوگا، اس لیے پتا نہیں ہوگا، تم کنجریوں کی ناول پڑھتے ہو، تم ہیرو ہیروئن کی ناولیں پڑھتے ہو۔ او مسلمانوں، آؤ میں تمہیں گناؤں 5 چیزیں جو فطرت میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا، ختنہ کرانا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ سب سے پہلے کس نے ختنہ کرایا؟ ابن آدم میں سب سے پہلے کس نے مسلمانی کرائی؟ ابراہیم خلیل اللہ نے 80 سال کی عمر میں سم تھنگ اپنی مسلمانی اپنے ہاتھوں سے کی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، زیر ناف کا بال کاٹنا یہ فطرت میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے تیسری چیز بتلائی، انگلیوں کے ناخن کاٹنا یہ فطرت میں شامل ہے۔ چوتھی چیز بتائی، مونچھوں کا کاٹنا یہ فطرت میں شامل ہے۔ 5ویں چیز بتائی، بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنا یہ 5ویں چیز ہے۔ اے مسلمانوں، یہ طہارت میں آتی ہے، یہ پاکی میں آتی ہے۔ آج 60 سال کا بوڑھا ایک مہینہ تک بغلوں کے بالوں کو صاف نہیں کرتا، زیر ناف کے بالوں کو صاف نہیں کرتا۔ او مسلمانوں، اگر تمہارے اندر طہارت نہیں ہے، پاکی نہیں ہے، تو تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ والفجر ولیال عشر، آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہو گئی۔ او مسلمانوں، اب عید الاضحیٰ کی تیاری کرو۔ پھر آگے اللہ نے کون سی چیز کی قسم کھائی؟ والشفع، 9 تاریخ
یعنی یوم عرفہ کی قسم کھائی۔ تمہیں پتا ہے او حاجیو، تمہیں پتا ہے او مانڈھا کرنے والوں، تمہیں پتا ہے او دہج لینے والوں، تمہیں پتا ہے او کریٹا مانگنے والے چودھریوں، تمہیں معلوم ہے او بارات لے جانے والوں، تمہیں معلوم ہے او کلمہ پڑھنے والے چودھریوں، کنجریوں کو نچانے والوں، تمہیں معلوم ہے کہ یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ 70 سال کا ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہے ابھی یوم عرفہ کی فضیلت کے بارے میں جانتا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے وَالشَّفْعِ یوم عرفہ کی قسم کھائی۔ یوم عرفہ وہ دن ہے جس کو 9 تاریخ کہا جاتا ہے، اور میں یہ تمہیں بتاؤں حج کے ارکان میں سے جو سب سے بڑا رکن ہے وہ یوم عرفہ کے دن حاضری دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی حاجی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، کسی حاجی نے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی، خانہ کعبہ میں حجر اسود کا بوسہ دیا، مقام ابراہیم پر اس نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس حاجی نے 9 عرفہ کو میدان عرفات میں حاضری نہیں دی تو اللہ کی نظروں میں حاجی نہیں بن سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ حج کے ارکان میں سے جو سب سے بڑا امپورٹنٹ اہم رکن ہے وہ یوم عرفہ کی حاضری ہے، اور اللہ نے یوم عرفہ کی قسم بھی کھائی۔ ابھی بتاتا ہوا چل رہا ہوں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر کہ اللہ نے یوم عرفہ کے دن کی قسم کھائی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ یوم عرفہ کے دن کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تمہیں کچھ پتا نہیں ہے؟ تم ریڈ ہیل کی بوتل پی لو مست ہو، 502 کی بیڑی پی لو مست ہو، عیاشیاں کر لو تم مست ہو، لیکن تمہیں قرآن اور حدیث کے اتہاس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، کوئی نالج نہیں ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں۔ اور مسلمانوں میں ذی الحجہ کے جو پہلے جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں ان کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ اب آئیے مسلمانوں میں تمہیں مسئلہ بتانے چلاؤں۔ میری مائیں یہاں پر موجود ہیں اور ان ماؤں کو بتایا کیسے جاتا ہے اور یہ سمجھتی کیسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذی الحجہ کے ان مہینوں میں 2 روزے ہوا کرتے ہیں۔ ایک روزہ یوم عرفہ کا ہے کہ جس نے 9 عرفہ کو روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، او ہیڈ گل کی بوتل پینے والوں، او شکرٹے پینے والوں، او رات میں لوڈو کھیلنے والوں، او گالیاں بکنے والوں، او غیبتیں کرنے والوں، آؤ میں 9 عرفہ کے روزے کی فضیلت تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 9 عرفہ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا، کوئی دکھاوا نہیں، نبی فرماتے ہیں اس کے 1 سال گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں اور 1 سال گناہ آنے والے معاف ہو جاتے ہیں، آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ لیکن تمہیں پتا نہیں ہے ذی الحجہ کے ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو یوم عرفہ کے دن 9 تاریخ میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، سب کو روزہ رکھنا ہے، فرض تو نہیں ہے بلکہ نفل میں شمار ہے، اور ایسا نفل روزہ ہے
جیسے تہجد کی فضیلت ہوتی ہے نا، ایسے ہی اس روزے کی فضیلت ہے کہ ایک سال کے گناہ اگلے بھی ختم اور پچھلے بھی ختم، لیکن وہ شکل بناؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ذی الحجہ کے ان 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک روزہ اور بھی ہے 10 ذی الحجہ کا، کسی کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں۔ عید والے دن تو تم سیویاں کھاتے ہو نا، عید کی تہوار تو ہمارے لیے شیریں ہے، میٹھی ہے، ہم سیویاں کھاتے ہیں، حلوہ کھاتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ میٹھی عید ہے، اس میں کھا کر کے جایا کرو، اور جب عید الاضحیٰ کا دن آ جائے اس میں کھا کر کے نہیں بلکہ عید الاضحیٰ کے دن بھی روزے کی نیت کر لینا، فجر کی وقت روزے کی نیت کر لینا۔ اور نبی نے فرمایا جنہوں نے روزہ رکھا پھر وہ عید پڑھ کے آئیں گے، پھر انہیں چاہیے کہ جس جانور کو وہ اللہ کے راستے میں قربان کریں اس کی کلیجی اور تکوں سے اپنے روزے کو افطار کرنا۔ او جھانڈا والو، میں تمہیں یہ مسئلہ بھی بتا کے جا رہا ہوں، مولویوں کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ارے مولویوں کے پیچھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو مولوی بھی مطلبی ہو گئے، تمہیں کیا معلوم ہے عید الاضحیٰ کے دن کتنے مولوی پھریں گے اس نیت سے کہ اس کے 4 بکرے ہیں ان کو جلدی سے جا کر میں ذبح کروں، ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ مجھے چمڑا مل جائے گا۔ ہاں انما الاعمال بالنیات، مولوی بھی کم نہیں، چمڑا کی نیت سے، چمڑا کی غرض سے آگے بڑھیں گے، ان کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، خود مولوی چل کر کے آ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا حدیث میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی خود اپنے جانور کو ذبح کر رہا ہے، افضل یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرے۔ اب کہیں گے کہ مولوی نعیم دعا تو یاد نہیں، اب تیرے دعا یاد نہیں ہے تو کسی چلو بھر ڈبو میں جا کر کے مر جا۔ 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، سفیدی آ گئی، سر کے بال سفید ہے، پورے بدن کے بال سفید ہے، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ آج تو مولانا نعیم سے یوں کہتا ہے کہ مولانا قربانی کی دعا یاد ہی نہیں۔ قربانی کی دعا کون سی ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو یاد کر لینا، پھر آگے دعا ہے لمبی ہے، پھر آخر میں جب جانور کے گھلکوم پر چھری رکھو تو پھر کہنا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھنا ضرور، اگر کسی نے بغیر کسی بسم اللہ کے جانور کو ذبح کر دیا، رب کعبہ کی قسم ہے اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ میں نے دیکھا، کہاں دیکھا؟ حتین میں دیکھا، آج سے سم تھنگ 10 سال پہلے دیکھا کہ مرغا والے جو مولوی ہیں نا، جن کے پاس مرغی فارم ہے، وہ اتنے مرغا ذبح کرتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ٹوکا تھا ان قریشیوں کو، ان قصائیوں کو، انہوں نے چھری پر لکھ رکھا تھا بسم اللہ اللہ اکبر۔ آج تو شریعت گھر کی بنا لی کہ زبان سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چھری پر لکھ دیا بسم اللہ واللہ اکبر۔ میں نے کہ بیٹا لگا رہے، تیرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ اگر جانور کا ذبیحہ صحیح نہیں، اللہ کی قسم اس کے گوشت کا کھانا بھی حرام ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا حلال ہے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، زبان سے نہ پڑھا گیا ہو، اس کا گوشت ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔
سمجھو بات کو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. اب ایک مسئلہ اور بتاتا چلوں، بتاؤں گا. جمعہ کا دن ہے نا، گرمی کی شدت بھی ہے آج. اللہ تعالی ہم سب کو فجر کے یہ لیلۃ ذی الحجہ کے 10 رات اور 10 دنوں کی قدر اہمیت کرنے کی اللہ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرما. مسئلہ یہ بتانے جا رہا ہوں. اب آپ لوگ قربانی کرو گے، کوئی 7 حصہ لے گا، کوئی 10 حصہ لے گا. نبی نے فرمایا سفیدہ میں 7 حصے اور اونٹ میں بھی 7 حصے، اور اونٹ میں 10 حصے بھی ہیں، 10 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، لیکن سفیدے کے اندر 7 حصے ہیں. سفیدہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے. اب یاد رکھنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے حلال روزی روٹی سے جانور خریدا، حلال روزی روٹی سے جانور خریدا، بکرا خریدا، دمبا خریدا، تب تو وہ قربانی بارگاہ ربانی میں قبول ہوگی. اگر حرام کے پیسوں سے، اولیکس کے پیسوں سے اگر بکرا خریدا گیا تو اس کی قربانی نہیں. اب خوب اولیکس کاٹو، جتنا کاٹنا ہے کاٹ لو بیٹا. آیا وقت مصیبت کا، آیا وقت جیل میں جانے کا. تم کرائم کرو گے، جرائم کرو گے، گناہ کرو گے، دنیا کی جیل میں سڑو گے. آج دیکھ لو ہندوستان کا قانون کتنا سخت ہے. اگر کوئی چوری اور ڈکیتی اور گاڑی کٹواتا پکڑا گیا اس کے لیے جیل بھی ہے. آج وہ جیل میں دال روٹی کھا رہا ہے. پھر پتا جیل میں سے کیا کہتے ہیں؟ ہائے افسوس، ہائے افسوس ابا، جیل سے نکلوا دو، میرے حصے کی جو زمین ہے اس کو بیچ دو، بہت بری جگہ ہے. بیٹا اگر تو پہلے سوچ لیتا کہ مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا، مجھے کوئی چوری نہیں کرنی، تو میں جیل میں نہیں جا سکتا تھا. میں بات یہ بتانے چلا ہوں، حرام کے پیسے سے اگر کوئی جانور خریدے گا اس کی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرے گا. اب مسئلہ یہ ہے، سن لو، 7 نوجوان حصہ لیں گے، میرا بھی حصہ، میرا بھی حصہ. لیکن یاد رکھنا 6 آدمیوں نے حصہ لے لیا. اگر ان 6 آدمیوں کو یہ پکا پتا ہے، 100% پتا ہے کہ یہ 7واں آدمی جو ہمارے جانور میں حصہ لے رہا ہے یہ حرام کی دولت کماتا ہے، یہ دھوکہ دھڑی سے کماتا ہے، یہ چوری اور ڈکیتی سے کماتا ہے، اس کی کمائی اولت پیسے کے ذریعے سے ہے. میں 6 مسلمانوں سے کہتا ہوں، اگر تم نے حرام کی دولت کمانے والے کو اپنے جانور میں شامل کر لیا پھر تمہاری کسی کی بھی قربانی نہیں. بولو بولو. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے. اچھا جانور اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب موضوع بڑا لمبا تھا، اہم تھا، لیکن میرا جو سبجیکٹ تھا وہ یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن اور جو 10 راتیں ہیں ان کی اہمیت کے اوپر تھا. کیونکہ آج 4 تاریخ ہو چکی ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے. رات میں تکبیر پڑھو، دن میں تکبیر پڑھو، جب بھی موقع ملے تکبیرات پڑھو، رات میں تکبیرات پڑھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا. اب آؤ میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ قربانی کیا ہے، قربانی کہتے کسے ہیں. صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتاؤ یہ قربانی کیا ہے، کیا ہے یہ قربانی. نبی نے فرمایا ساتھیو سنت ابیکم ابراہیم خلیل اللہ، یہ تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، اس کو ہر سال زندہ کیا کرو. لیکن یاد رکھنا
قربانی فرض نہیں ہے، قربانی واجب بھی نہیں ہے، بلکہ قربانی سنت ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو میں نے جانور قربان کیے ہیں، تم بھی ہر سال قربانی کیا کرو، کیونکہ قربانی کرنا ہر سال ضروری ہے۔ جب اللہ کے نبی نے جانور قربان کیا تو ہم اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہر سال جانور اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ اور بتا دوں، ٹونکا میں اور گھوڑاولی میں بیڑا غرق ہو گیا، اور گاؤں کی تو پتہ نہیں ہے۔ ٹونکا اور گھوڑاولی میں ایک مسئلہ آ گیا، کہتے ہیں لوگ کہ ہمارا ڈانڈا یہاں تک ہے، ڈانڈا ہمارا ڈانڈا یہاں تک ہے۔ ارے ہتین میں عید ہو گئی، ہتین میں لوگوں نے جو ہے عید پڑھ لی ہے، اب ٹوکا والوں کو پتہ نہیں ہے۔ اب جن ٹوکا والوں نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی اور ہتین کے دکانے سے فوراً جانور ذبح کر دیا، نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں عید کی نماز سے پہلے جس نے جانور ذبح کیے ہوں سن لو، وہ جانور اللہ کے راہ میں قربانی کا نہیں ہے، بلکہ تو نے عام گوشت بنایا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد، خطبہ سننے کے بعد پھر قربانی کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ جو عید سے پہلے قربانی کر دے وہ قربانی نہیں، بلکہ وہ ایک عام گوشت ہے۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی قربانی کر کے آئے اور ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا اور فرمایا اے نوجوان یہ تیرے ہاتھ خون میں لت پت کیوں ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول میں نے جانور قربان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تو نے قربانی کر دی، جا یہ تر قربانی نہیں ہے، یہ تینے عام گوشت کھانے کے لیے یعنی کاٹا ہے، پکایا ہے، تجھے اب اور قربانی کرنی پڑے گی۔ پھر اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے رسول اب تو میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا بکرا ہے، ایک ایسا بکرا ہے لیکن وہ دتا نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا اس کی قربانی کر لے، یہ حکم صرف میں تیرے لیے دیتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں، کیونکہ تیری مجبوری ہو گئی ہے، اسی کو قربان کر دے۔ او مسلمانوں بغیر کسی دتے جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، لنگڑے کی نہیں، لولے کی نہیں، اپاہج کی نہیں، بیمار کی نہیں، سینگ کٹے کی نہیں، کان آگے سے پیچھے سے چرا ہوا ہو ان کی قربانی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ دمبے کا، بھیڑ کا حکم نبی نے کیا، اگر وہ سال بھر کا ہو گیا ہو اور وہ دتا نہیں ہے تو اس بھڈے کے لیے حکم ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ اللہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں نوجوان، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور لوگوں قربانی کی بڑی فضیلت ہے، اگر تم قربانی کرو گے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آخر میں آپ کو ایک بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں، کل قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر ہوگا، وہاں پر ایک گھاٹی ہوگی، اور وہ گھاٹی کون سی ہے؟ پل صراط کی۔ نبی نے فرمایا پل صراط کی گھاٹی ہوگی جو تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے، اس میں بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے، بڑی بڑی کنڈیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنہوں نے جرم کیے ہوں گے، اولکس کاٹے ہوں گے، چوریاں کی ہوں گی، ڈکیتی ڈالی ہوں گی، گاڑیاں کاٹی ہوں گی، انہوں نے سود لیا ہوگا، بیاج لیا ہوگا، جو اونچی چوٹی کے بے ایمان ہوں گے، جب اس پل صراط گھاٹی کو کراس کریں گے تو جہنم کے آنکڑے اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ جا ایم پی بھی گزریں گے، پردھان منتری بھی گزریں گے، ایم ایل اے بھی گزریں گے، اور وہ چودھری بھی گزریں گے جن کے لیے تم شادیوں میں بادام اور کشمش کا ناشتہ کھلاتے ہو۔ ہاں
مولویوں کے لیے کون کھلاتا ہے بادام اور کشمش، ہے کیا نہیں؟ مولویوں سے یوں کہتے ہیں کہ ادھر نہ جا بیٹا، پھر کدھر جائیں؟ ادھر جا، یعنی ادھر کا جو دروازہ ہے نا یہ وی آئی پی لوگوں کا ہے، جس میں بکرے کا گوشت ہے، دمبے کا گوشت ہے۔ آج کرتا پائجامہ والے منتریوں کے لیے اعلیٰ کوالٹی کا ناشتہ کھلا رہے ہیں، اور جو علماء تمہیں نماز پڑھا رہے ہیں، عیدین کی نماز پڑھا رہے ہیں، تمہارے جانور ذبح کر رہے ہیں، تمہاری نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، تمہارے نکاح پڑھا رہے ہیں، آج ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلا جا، ہاں ادھر چل بیٹا۔ او چودھری، تو نے منتریوں کے لیے اہمیت دی ہے نا، یہ منتری تو وہ ہے چور جن کو پیشاب کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، موٹے کر رکھے تم نے۔ جب یہ منتری جائیں گے پل صراط کے اوپر سے، جب یہ لیڈر گزریں گے پل صراط کے اوپر سے، تو منتریوں کے آنکڑے ہوں گے اس میں، فوراً وہ آنکڑے اپنی طرف کھینچ کر کہیں گے او اونچی چوٹی کے بے ایمان منتری، آگے تیری جگہ نہیں ہے، آ جا، اور اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اب بتاؤ بادام اور کشمش کس کے لیے کھلاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ ناشتہ او جھانڈا والو، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ مہمان نوازی کرتے ہو، اتنے میں سوک پری سی آتا نہیں، اتنے مرغے مسلم ذبح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کی مہمان نوازی کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے اجر کو قبول فرمائے۔ مہمان نوازی کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں بتانے یہ جا رہا تھا کہ پل صراط کو جب کراس کریں گے آنکڑے ان کو جہنم کے اندر کھینچ لیں گے۔ اب جائے گا ایک مسلمان، فوراً وہ جانور آئے گا، جس جانور کو تم نے اللہ کے راستے میں ذبح کیا اللہ کی رضا کے لیے، وہ آئے گا بجلی سے بھی تیز، اور آ کر کے کہے گا او اللہ کے بندے مجھے پہچان لے، او اللہ کی بندی تو بھی مجھے پہچان لے، میں کون ہوں؟ میں تیرا وہ جانور ہوں جس کو تو نے 2023 میں قربان کیا تھا، 2020 میں قربان کیا تھا، 2005 میں قربان کیا تھا۔ او اللہ کے بندے میں وہی جانور ہوں، آ جا جلدی سے میری پیٹھ پر بیٹھ جا۔ وہ قربانی کا جانور اس کو فوراً پل صراط کو عبور کروا دے گا، فوراً پل صراط کو کراس کروا دے گا۔ تو اس لیے قربانی کا جانور پل صراط پہ کام آئے گا۔ یاد رکھنا جب کوئی انسان اپنے دیش سے دوسری کنٹری میں جاتا ہے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ پولیس والے کہتے ہیں، سرکار کہتی ہے او بوڑھے بابا پاسپورٹ لا، پلیز گیو می پاسپورٹ۔ انگریزی بولنے والے بیٹھے رہتے وہاں پر کرسیوں پر، اب تو جہاں پر بھی جاؤ میڈم، یہ بھی بڑا مزہ آ رہا ہے نا نوجوانوں کو، جہاں بھی جائے میڈم۔ ہاسپٹل میں جاؤ تو پہلی کرسی میڈم کی، سکول میں جاؤ تو پہلی کرسی میڈم کی، کسی اور دوسرے کسی برانچ میں جائیے وہاں پر بھی اگلی کرسی میڈم کی۔ آج ان میڈموں کی وجہ سے آج پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی۔ تو ایئرپورٹ میں جب جاؤ گے تو پہلی سیٹ میڈم کی، تو میڈم کہے گی بابا پلیز گیو می پاسپورٹ۔ اگر پاسپورٹ ہے تو جاؤ گے، وداؤٹ پاسپورٹ کے تم نہیں جاؤ گے۔ یہ دنیا کا قانون اتنا سخت ہے، لیکن پل صراط کا پاسپورٹ کیا ہے؟ پل صراط کا پاسپورٹ ہے قربانی، پل صراط کا پاسپورٹ ہے تمہاری نمازیں، پل صراط کا پاسپورٹ ہے تمہارے روزے، پل صراط کا پاسپورٹ ہے تمہاری یعنی حج، تمہاری نیکیاں۔ جب تم اچھی نیکیاں لے کے جاؤ گے تو یہی جانور تمہارے لیے پاسپورٹ کا سا کام کریں گے، فوراً پل صراط کو عبور کروا دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قدر، ان کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریا نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو میں افسوس کے آنسو بہاتا ہوں، حاجی جو جا رہے ہیں دلی میں جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے تو حاجیوں نے بھی فیشن بنا لی۔ آج حاجی جب ایئرپورٹ کی چین پہ چڑھتا ہے، سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے تو کہتا ہے پوتے ادھر آ جا میری سیلفی لے لے۔ اوئے ہوئے
حج کے لیے جا رہا ہے 70 سال کا بابا اور سیلفی کھنچوا رہا ہے، میری سیلفی میرے فوٹو لے لے اور پھر شیئر کرنا تاکہ دنیا کی لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہاں فلاں بابا حج کے لیے گیا ہے۔ نیت میں فرق ہوا، اور مسجد نبوی میں بھی سیلفی اور حرم کے اندر بھی سیلفی۔ ایک تو میواتی کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا خانہ کعبہ کے کونے پہ کھڑے ہو کر کے کیمرہ مین سے ادھر آ جا، ادھر سے سیلفی لے، یہ حجر اسود کا جو پتھر ہے نا یہ بھی فوٹو میں آ جائے، اور بیٹا پھر اس کو شیئر کروں گا تاکہ دنیا دیکھے گی کہ فلاں چودھری خانہ کعبہ کے کونے پہ کھڑے ہو کر کے جو ہے عمرے کی حالت میں، حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں فوٹو کھنچوا رہا ہے، اور پھر وہ دکھاوا کے لیے، نیت میں دکھاوا ہوا تو پوری نیکیوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے، من صلی یرا فقد اشرک، من صلی یرا فقد اشرک، جس نے دکھلاوا کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوا کے روزے رکھے اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوا کی زکات دی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوا کا حج کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوا کے لیے قربانی کی اس نے شرک کیا۔ جو دکھلاوا کے لیے کوئی کام کرتا ہے جس میں ریا ہو، اللہ کی نظروں میں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہاں پر 5 مسائل بڑے اہم تھے، جمعہ ہے تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، اور جھانڈا والوں تمہیں گرمی بھی لگ رہی ہے مجھے بھی لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی رب کائنات مجھے رات میں موقع دے گا پروگرام میں، پھر انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔ اللہ اکبر۔